فضل لکھنوی صاحب، اب میں جناب ڈاکٹر اسرار الحق صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں جو کہ بہت اچھے قلمکار ہیں، وہ تشریف لائیں، اپنے شعری کلام سے نوازیں یا اظہار خیال فرمائیں، آپ کی مرضی۔ بہرحال میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ بہت تاخیر ہو گئی ہے، میں نے اچھا کلام سنا آپ سکا، اس سے حاضر اٹھایا اور وقت اتنا آ گیا کہ ختم بھی ہو گیا ہوں آپ کی سماعتوں سے۔ کیا کہوں آپ سے؟ ہاں سوچا تھا بہت کچھ لیں گے لیکن وقت کا تو ہے، مجھے سننا ہے ڈاکٹر اسپر پریاپتی سے دو باتیں مجھے کہنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ باشر گونڈی صاحب کو بہت بہت مبارکباد دی جانی چاہیے آپ کی اس شاعرانہ کوشش پر، اور آپ ہماری برکشت میں اکثر آئے ہیں، میں نے سنا ہے آپ کو بہت سنجیدہ ہے۔ میں نے ابھی اس کی کتاب کی جب پڑھائی کی تو والد صاحب کی جو طبیعت اور جو مزاج ہے، جس جماعت کا تذکرہ کیا آپ نے، وہ ساری چیزیں آپ کی فہرست میں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو جب بھی میں نے دیکھا آپ نہایت انکسار اور عاجزی کے ساتھ پیش آئے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ مغربی مفکر فرائڈ نے کہا تھا کہ اچھا شاعر ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے، تو وہ تمام خوبیاں باشر گونڈی صاحب میں موجود ہیں۔ دیکھیے شاعر ہونے کے لیے، شاعر بننے کے لیے کسی اچھے استاد کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کے آگے جانبے تک طے کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ زمینیں بھی ہوتی ہیں اپنی، جو وہاں سے جو شاعر نکلتا ہے ابھر کر آتا ہے، وہ جو ہے وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا مزاج، یعنی وہاں کی سب چیزیں لے کر آتا ہے اپنے اندر، اور وہ باشر گونڈی صاحب جو ہے وہ گونڈا کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، اور مجھے جیسے ہی جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو اصغر گونڈی کا مجھے شعر یاد آتا ہے کہ کوئی محمل نشین کیوں شاد یا ناشاد ہوتا ہے، کوئی محمل نشین کیوں شاد یا ناشاد ہوتا ہے، غبار قیس خود اٹھتا ہے خود برباد ہوتا ہے، جہاں کوتاہی ذوق عمل خود گرفتاری، جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، ایک اور میرے ساتھی تھے، ایک کے ساتھی ہمارے قاری کوہلی، میں ان کا کلام نہیں سنا لیکن اچھے شاعر تھے، وہ شنشی ہو گئے، مجھے اس کا افسوس ہے۔ گونڈا کی بات ہو رہی ہے، باشر گونڈی کی بات ہو رہی ہے، وہ کا شعر نہیں سنا گا، بہت اچھے شعر مجھے ان کے بھی یاد ہے۔ میرا یہ کہ یہاں اس محفل میں جو بات مجھے کہنی ہے، جس بات نے مجھے بہت کلک کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی جو بنیاد ہے وہ ہیٹریڈ پہ نہیں ہے، اس کی بنیاد نفرتوں پر نہیں ہے، ہندوستان کی بنیاد میں محبت لکھی ہوئی ہے، اور اس محبت کا اظہار یہاں سے داعش سے لے کر سامعین تک ہو رہا ہے۔ ہمارے بلبل سنگھ صاحب اس کی مثال ہے، میں حیران ہوں انہیں سن کر کہ یہ کہاں سے آ گئے، کون ہے، لیکن صاحب بہت سے ایسے، موئی نبر صاحب کہاں بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، آپ کی کوششوں کو میں سراہتا ہوں، ستائش کرتا ہوں کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ مسلمان شاعروں کو یہاں اسٹیج پہ جگہ دی ہے، آپ نے اس کا لحاظ نہیں کیا ہے، آپ نے شاعری کا لحاظ کیا ہے، فن کا لحاظ کیا ہے، ادب کا احترام کیا ہے، اس لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور آپ نے وہ بچی بیٹھی ہے ہماری، اس نے بھی اچھا سنا۔ یہ سب یہ لوگ جو ہے جب ہم سنتے ہیں تو ہم انہیں مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں، چھوٹا بھائی بیٹا ہمارے، جب ہم انہیں سنتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے ایسی باتیں بہت سنتے ہیں، سب ہمارے پرانے ساتھی ہیں سب، لیکن آپ لوگوں کو جو ہے بڑی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس سے لکھوایا ہے، کہاں سے لائے ہیں، اس نے جو ہے وہ کرائے پر کہا، یہ سب باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ لیکن میں آپ سے آج یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ ہماری محفلوں میں اسی طرح آتے رہے تو آپ جو ہے وہ ثابت کر دیں گے کہ ہاں اگر ہم کو کوئی فی البدی مصرع دیا جاتا ہے تو اس پر بھی ہم شیئر کر کے دکھائیں گے، ہم ثابت کریں گے کیا ہوتا ہے۔ میرا یہ کہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ مجھے طبیعت گفتگو نہیں کرنی ہے، میں وہی ایگزاسٹ ہو گیا ہوں پوری طرح سے، اور اسما صاحب موجود ہے، ان کی موجودگی میں بہت بہت شکریہ آپ نے سنا۔